السلام علیکم ویورز، میں سید اسامہ علی جامعہ کراچی شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے، میرے ساتھ میرے کلاس فیلوز محمد اشرف خان، محمد یوسف وارا۔ آج ہم اپنے اسائنمنٹ کے پروجیکٹ کے سلسلے میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جو کہ پروفیشنلی اپنی ذات میں ورسٹیلٹی رکھتے ہیں اور بیک وقت ایک سے زائد شعبوں سے منسلک ہیں۔ جناب محمد آصف غفار صاحب، آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ روزنامہ اخبار کے ایک چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور اسکیم 33 کی مشہور کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اعزازی سیکرٹری بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا خیالات رکھتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جناب آصف غفار صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا ایک قیمتی وقت دیا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہیلتھ ایشوز ان پاکستان ہے، اس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ اور میری نالج کے مطابق آپ کراچی کے پسماندہ علاقوں میں میڈیکل سینٹرز فلاحی بنیادوں پہ چلاتے رہے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں طبی سہولیات کو لے کے اتنا فقدان، یعنی کہ شارٹیج اتنی کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم، اور سب سے پہلے آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے، آپ لوگوں نے ہمیں تکلیف دی، ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ لوگوں کے کسی کام آ سکیں۔ باقی ہمارے ملک میں صحت کے حوالے سے جو فقدان پایا جاتا ہے اس کی ایک سے زائد وجوہات ہیں۔ ہاسپٹلس کم ہیں، ڈاکٹرز کم ہیں، نرسنگ سٹاف کچھ تھی حد تک انٹرینڈ ہے، اور پسماندہ علاقوں میں یہ پریشانیاں زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کی روٹ کاز کی بات کرو گے کہ آیا وہ آخر وجوہات، وہ محرکات کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ علاج نہ ملنے کی وجہ سے کافی سارے لوگ اس جہان فانی سے چلے جاتے ہیں، معیاری علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیاں برے حال کے اندر گزارتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو ہمارے ہاں کا سیاسی معاملات ہیں، سیاسی فقدان ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر اس ملک کے شہریوں کے لیے صحت کی سہولیات اور ان کی تعلیمات کی سہولیات، ان چیزوں کا بندوبست کرنا اس ملک کی حکومت کا کام ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری حکومت جو ہے اس معاملے کو غور سے نہیں دیکھتی۔ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ حکومت کا دھیان جو ہے اس طرف سے کم ہے، اور ان کو اپنا دھیان اس طرف لانا پڑے گا۔ دوسری جو میجر وجہ ہے، بہت معذرت بات تھوڑی کڑوی ہے، لیکن ہم لوگ بحیثیت قوم کرپٹ ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کرپٹ ہے، انتظامیہ کرپٹ ہے، سرکاری افسران کرپٹ ہے۔ نہیں، ہم مکمل طور پہ بحیثیت قوم کرپٹ ہو چکے ہیں، ہمیں صحیح اور غلط کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی آج کے دور کے اندر میڈیکل یونیورسٹی سے ڈاکٹروں کے نکلنے کی تعداد کتنی ہے، ایک بڑی فہرست موجود ہے جو کہ گریجویٹ کر کے ڈاکٹرز بنتے ہیں۔ اگلے مہینے کی ذرا فلائٹیں چیک کریں کہ ان میں سے کتنے ڈاکٹرز ہیں جو اس اگلے سال کے اندر پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اٹھائے ہوئے حلف کا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ ہم حلف کیا اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی شعبہ پولیس میں جاتا ہے، تو ان جگہوں کے اوپر جو ہے آپ کو باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے۔ دوران ٹریننگ آپ کا ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ سے حلف اٹھوائے جاتے ہیں کہ آپ ملک و قوم کی خدمت اور اس کی بہتری کے لیے کام کرو گے۔ لیکن کیا کوئی بھی کرنے کے لیے آتا ہے؟ کسی بھی شعبے سے دیکھ لیں آپ، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کیا اس کو سچ اور جھوٹ سے کوئی مطلب ہے؟ اس کو مطلب اپنے پیسوں سے ہے۔ ڈاکٹر ہے، اس کو سہولیات، لوگوں کے مرض سے کوئی اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہے۔ اس کو کس چیز سے لگاؤ ہے؟ اس کو بھی پیسے سے لگاؤ ہے۔ شہر کے دوسرے علاقوں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن اگر آپ پسماندہ علاقوں کے اندر جائیں تو وہاں پہ آپ کو نارملی موسٹلی نرسنگ سٹاف ایز ڈاکٹر بیٹھا ہوا ملتا ہے۔ کیوں؟
اور ان کو حکومت بھی آ کے نہیں پکڑتی. اب آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر حکومت ان کو بھی لے جا کے پکڑ لے گی تو وہاں صرف دائیاں ہی ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ کم از کم وہاں پہ یہ نرسنگ سٹاف ایز ڈاکٹر موجود ہوتا ہے حکومت کی نالائکی کی وجہ سے. اس کے علاوہ ہمارے وہ ڈاکٹرز، وہ بچے، وہ لوگ جو سینئرٹی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس قسم کے پسماندہ علاقوں کے اندر جا کے اپنی سروسز فراہم نہیں کرتے، جبکہ وہ اس چیز کا حلف اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے اپنی سروسز فراہم کریں گے اور لوگوں کو سہولیات دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے، اور جو شارٹیج ہے وہ تو بہرحال ہے، اس کو پورا ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. آج کی تاریخ کے اندر اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ملک کے حالات میڈیکل کے حوالے سے بہتر کرنے ہیں تو کم سے کم 5 سال لگ جائیں گے اس صورتحال کے اوپر ملک کو لانے کے اندر، جس میں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی عوام کو طبی سہولیات میسر ہیں، خالی میسر ہیں تک لانے میں. اس کا سٹیٹس بنانا وہ ایک بہت ہی الگ بات ہے. آپ کراچی کے اندر اگر دیکھ لیں تو سرکاری لیول کے اوپر کتنے ہاسپٹلز ہیں؟ 5 سے 7. باقی محلے کے جو کلینکس ہونے چاہیے تھے ان سب کا کیا حال ہے؟ کہیں پہ کوئی کلینکس سرکاری طور کے اوپر آپریشنل ہے؟ نہیں ہے. جو بھی پرائیویٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ مرض کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے دیے ہوئے ٹارگٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کا ٹارگٹ وہ ہوتا ہے. تو ہمیں بحیثیت قوم اپنے اندر ایک تبدیلی لانی پڑے گی کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں کم از کم انسانوں کی طرح سے رہنا چاہیے. میں تو یہی سمجھتا ہوں، یہی بیسک وجوہات ہیں جس وجہ سے ہمارے ہاں طبی سہولیات کا بےحد فقدان ہے. قصوروار ڈاکٹر حضرات ہیں. تھینک یو سر، آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے طبی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی اشرف، آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ میں نے سب سے پہلی بات یہی کری کہ ذمہ داری بہرحال حکومت پاکستان کے اوپر ہی لاحق ہوتی ہے. اس کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے جو بھی اقدامات اٹھانے ہیں وہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے یہاں کا بجٹ کیا کہتا ہے. ہمیں اپنے بجٹ میں بہتری کرنی پڑے گی. حکومت کو جو ہے صحت کے معاملے میں ایک بہتر بجٹ پیش کرنا پڑے گا کہ جس کے تحت آپ سہولیات فراہم کر سکیں. 2 قسم کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. نمبر 1 طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ علاقائی لیول کے اوپر سٹی گورنمنٹس کو یوز کرتے ہوئے ڈسپنسریز قائم کریں بڑی تعداد کے اندر، کہ کم از کم ہر محلے کے اندر جہاں پہ 1000-2000 گھر مکان موجود ہیں، ایٹ لیسٹ یہ پوزیشن تو ہو کہ 1000-2000 مکانوں کے اوپر ایک ڈسپنسری اویلیبل ہو جہاں پہ کہ وہ لوگ جا کے اپنی نارمل روزمرہ کی جو بیماریاں ہیں، نزلہ، زکام، بخار، درد، سر کا درد، کوئی چوٹ لگ گئی، اس کے لیے سہولیات حاصل کر سکیں. اگلے سٹیپ کے اوپر آپ کو جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کو ایک تو ویل ایکوپ کرنا پڑے گا. صفائی ستھرائی کا باقاعدہ طور پہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ سہولیات صفائی ستھرائی کی اور مینٹیننس کی بہتر ہو. سب سے بڑی ایک فالٹ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس چیزیں تو موجود ہیں لیکن آپ اس کو مینٹین نہیں کرنا چاہتے، مینٹین نہیں کرتے. آپ آئے دن اخباروں میں خبریں دیکھیں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مزاحیہ خبریں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. سول ہاسپٹل کے اندر سے ایک بلی بچہ اٹھا کے لے گئی. کم آن، انسان کا بچہ بلی اٹھا کے لے گئی. کہاں سے؟ ہاسپٹل کے اندر سے، جہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہے. ابھی 1 دن کا بچہ ہے، ابھی پیدا ہو کے اس کو نہلانے کے لیے رکھا ہے، تو وہاں سے بلی اٹھا کے لے گئی. خوف خدا ہے دنیا میں یا نہیں ہے؟ ان چیزوں کو، مینٹیننس کو، ریگولر مینٹیننس کو ہمیں نظر میں رکھنا پڑے گا. کم از کم ایسی جگہ کی کھڑکی تو نہیں ٹوٹی ہوئی ہو سکتی نا جہاں پہ کہ آپ کا بچہ ایک پیدائش لے کے آ رہا ہے اور پیدا ہو کے وہ آ رہا ہے اور آپ اس کو وہاں پہ رکھ رہے ہو. کس قسم کا ماحول وہاں پہ کریٹ ہوا ہے کہ جہاں پہ دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں یا کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جس کے اندر سے بلی آ جائے گی.
ٹھیک ہے نا. اس قسم کی چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. کس طریقے سے آپ کے میڈیکل ایکوپمنٹ، جو آپ کے ڈسپوزیبل ایکوپمنٹس ہیں، وہ کس طریقے سے تلف کیے جا رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر نظر رکھیں. ڈیڈ باڈیز کا کس طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے، ان کو کس طریقے سے ورثہ تک پہنچایا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں. معیار ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ صحیح نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ بہت جلدی صحیح ہو جائے گا. صرف تھوڑی سی دھیان دینے کی زیادہ ضرورت ہے. وہ عملہ جو کہ دھیان نہیں دے رہا، جس کی ذمہ داری ہے، اس کو بدل دیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے سرکاری نوکری حاصل کر لی ہے تو وہ اپنی قبر تک ہی اس کو لے کے جائے گا. کسی دوسرے کو موقع دیں جو آ کے اس کو بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داری انجام دے سکے. یہی کرنا پڑے گا، اور تو کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آتا. تھینک یو سو مچ آصف صاحب، آپ نے بہت ایکسٹینشن جواب دیا. اچھا آصف صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں انفرادی طور پر کچھ کرنا چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں طبی سہولیات کے معاملات میں؟ جی یوسف بھائی، لیکن سب سے پہلے تو آپ کے اپنے اندر ایک جستجو ہونی چاہیے ہے. اگر آپ کے اپنی ذات کے اندر ایک جستجو موجود ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ بالکل کر سکتے ہو. جیسا کہ اسامہ نے شروع میں کہا تھا کہ میں پسماندہ علاقوں کے اندر کچھ کام کرتا رہا ہوں. بلدیہ ٹاؤن میں، اتحاد ٹاؤن میں، اورنگی ٹاؤن میں، ان جگہوں کے اوپر میں نے مختلف سوشلی اپنے کلینکس چلائے ہیں، جہاں پہ اس دور میں 10 روپے کے حساب سے پرچی چلایا کرتے تھے. بالکل فری میں نہیں چلاتے تھے، لیکن وہ بھی صرف اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ لوگوں کا اپنا جو ضمیر ہے وہ مطمئن رہے، وہ آ کے 10 روپے دے کے اپنے حق سے چیز مانگیں. اس میں بھی بڑا مزہ آتا تھا جب لوگ 10 روپے دے کے اپنی خدمات جو ہماری طرف سے ان کو مل رہی ہیں جب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کا مزہ ہی بڑا الگ ہوتا ہے. وہی چیز وہ فری کے اندر اگر ان کو دی جائے تو وہ سامنے والے کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بالخصوص یہ 10 روپے کی پرچی رکھی تھی کہ نہیں، فلاحی بنیادوں کے اوپر اتنی ہونی چاہیے. حالانکہ اس وقت اگر کمرشل لیول کے اوپر دیکھیں تو 100-150 روپے ڈاکٹر کوئی بھی اپنا چیک اپ کی فیس رکھتا تھا نارمل اس علاقے کے اندر بھی. تو اگر آپ ذاتی طور کے اوپر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بہتری اسی فیلڈ کے اندر لانی ہے، آپ کوئی نہ کوئی ایسی لوکیشن آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے پاس ریسورسز کیا ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اپنے ریسورسز دیکھنے پڑتے ہیں. آپ کے پاس ریسورسز کے طور کے اوپر بہت سارا پیسہ ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کافی گنجائش ہے، آپ سمجھتے ہو کہ آپ مہینے کے 1,50,000 روپے نکال کے الگ کر سکتے ہو. آپ ایک پورا سیٹ اپ کر لو، آپ کہیں ایک آدھ ڈاکٹر وغیرہ ارینج کر کے علاقے کے اندر اس سہولت کو دیکھ لو. آپ سمجھتے ہو نہیں جی میرے پاس ریگولر بیسس کے اوپر تو نہیں ہو سکتے، میرے پاس 10-15 لاکھ روپے فری پڑے ہوئے ہیں، میں خالی وہ کہیں پہ انویسٹ کر دوں کسی ہاسپٹل میں، کسی لوکیشن پہ جہاں پہ کہ کوئی فلاحی طور کے اوپر وہ چلا رہے ہوں، وہاں پہ کوئی مشین، کوئی ایکس رے مشین، کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین، آپریشن تھیٹر کا سامان، اس قسم کی چیزیں آپ ڈونیٹ کر کے اپنا وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی میں ہی کچھ کروں اور کرتا رہوں ریگولر بنیادوں کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی پھر میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کر رکھا تھا، ذاتی اپنے بہاف کے اوپر کیا تھا، اپنے جو 2-4 دوست احباب تھے ان کو ملا کے میں وہ سیٹ اپ چلا رہا تھا. آپ لوگ بھی اسی طریقے سے دوست احباب مل کے 4-5-6 دوست احباب مل جائیں، اپنے دوستوں سے اور دوسری جگہوں سے آپ اماؤنٹس کی کلیکشن کریں اور ان کو باقاعدہ طور کے اوپر کسی جگہ کے اوپر ایک یونٹ بنا کے، ایک میڈیکل یونٹ بنا کے وہاں پہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہائر کریں اور ان کو اس چیز کی ذمہ داری لگائیں کہ جی انہوں نے میڈیکل کمپنیز کو نہیں دیکھنا، فارماسیوٹیکل کمپنیز کو نہیں دیکھنا، انہوں نے مریض کو دیکھتے ہوئے کم سے کم قیمت کے اندر اس کو دوا دے کے صحیح کرنا ہے. اگر کرنٹ دور کو دیکھیں تو اس وقت پچھلے 2-3 مہینے کے اندر کافی سارے لوگ بیمار ہوئے ہیں اور ان کی بیماری کا علاج صرف اور صرف پیناڈول تھی. اکٹھے 2 پیناڈول 4 دن تک لی اور طبیعت ٹھیک، بالکل بندہ حشاش بشاش ہو گیا. لیکن ہمارے ڈاکٹروں نے اس کے ساتھ ایک اینٹی بائیوٹک بھی لکھنی ہے، ایک ملٹی وٹامن بھی لکھنی ہے
اور اسی بندے کو جو اپنا 100 روپے میں اپنی دوائی لے کے گھر جا سکتا تھا، اس کو تقریباً 1800 روپے کا نسخہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے۔ اب وہ بیچارہ یہ سوچے گا کہ جی میں یہ لے کے جاؤں یا گھر بچوں کے لیے کچھ فروٹ لے جاؤں۔ ہاں، ظلم یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی ساتھ بولے گا بھئی ساتھ میں فروٹ ضرور کھانا۔ 1000 روپے کی دوائی کا نسخہ دینے کے بعد اسے بولو گے کہ 300 روپے کے کینو بھی لے کے جاؤ گھر میں اور خود ہی کھاؤ، بچوں کو بھی نہ کھانے دو، بندہ تو یہ بولے گا میں دوائی کے طور پہ لایا ہوں یار۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کروائیں۔ اپنے سیٹ اپ بآسانی آپ کروا سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کے طور کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں، کسی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیں، کسی کو بھی پارٹنر بنا لیں کہ آ جائیں ہم مل کے یہ ایک اچھا کام کرتے ہیں انفرادی طور کے اوپر۔ جو کرنا چاہے جس لیول کے اوپر ہو، آپ کے اندر صرف ول ہونی چاہیے۔ اف یو ہیو دا ول، یس یو کین ڈو اٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی تو آصف صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے، اور اس میں ہماری بھی ذہنیت کی بہت کاؤنسلنگ ہوئی ہے۔ اس میں بالکل بھی ایکسپیکٹڈ جواب نہیں تھے یہ، مطلب ہمیں بالکل ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اس قسم کے ہمیں جوابات ملیں گے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ آپ حکمرانوں کو اور اداروں کو ٹارگٹ کریں گے، لیکن آپ نے تو ہمیں ہی قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ اور بالکل صحیح بات ہے، ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، پھر وہ بات اور دور تلک جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ صرف طبی ہی نہیں، جہاں جیسے جس کو ہماری جیسے ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس ہر شعبے میں ہم کام کریں گے اور اپنی خدمات انجام دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی تعلق رہے گا اور ہے بلکہ۔ تو بس پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے اجازت چاہیں گے اسی اپنے پن کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ لوگوں کو بھی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں، اور پاکستان کے حق میں جو بہتر ہے اللہ وہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اجازت چاہیں گے آپ سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔